ہمارے رسول پاک جوان ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ اب بات کے سچے، وعدہ کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ کو بہت نفع ہوا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا، جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمہ تھی، لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار آس بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا اور اس کو قیمت نہ دی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر ظالم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے آس بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ صادق اور امین ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانت داری اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا اور سب لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا اور امین، امانت دار کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کو اب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بلا کھٹکے اپنا روپیہ تجارت کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری چیزیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جوں کی توں واپس کر دیتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ قریش کے خاندان بنو اسد میں خدیجہ نام کی ایک بہت نیک، دانا اور دولت مند بی بی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے۔ ان کا غلام میسرہ بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شام پہنچ کر یہ مال بڑے نفع پر بیچا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ بڑی خوش ہوئی۔ میسرہ نے بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت تھی۔ اب انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور 2-3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ہاتھ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ عمر 40 سال کی تھی۔ پھر بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ جھگڑے کا فیصلہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی کہ قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر کٹ مرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب کی تسلی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ قریش نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبہ میں جمع ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں، جہاں پرانی دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ حجر اسود کا مطلب کالا پتھر ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا اور عرب کے لوگ اس کو بہت متبرک سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد پھیرا اسی سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت اسے ہی ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے رائے دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ خدا کا کرنا دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ نے اس جھگڑے کا حال سنا اور پھر یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے۔